بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بنیادی طور پر یہ دنیا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی اس پلینٹ پہ جو زندگی ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اس دنیا کی جب ڈیفینیشن کی قرآن نے، اس نے کہا وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ متاع الغرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر یہ قلیل بھی ہے، متاع قلیل ہوں، اور جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے، خیر واب کا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ متاع الغرور ہے، تھوڑی سی متاع ہے۔ متاع الغرور اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آغاز اور ہو انجام اور ہو، جس کا آغاز اگر شاندار ہے تو انجام اس جیسا نہ ہو۔ جیسے بڑھاپا جوانی اور بچپن جیسا نہیں ہوتا، پھول جب صبح کھلتے ہیں تو شام کو ویسے نہیں ہوتے، یہ متاع الغرور ہے۔ اور لاعبٌ و لہوٌ، قرآن نے پھر کہا دنیا کو کہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا، شو، سٹیج شو، مووی واٹس ایور، وہ جتنا بھی دل کا شو جینون ہو یا ریئلسٹک لگے، ہوتا 2-2.5 گھنٹے کا ہی ہے۔ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے سے زیادہ آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے، یہی ہے۔ تو بیسیکلی دنیا جو ہے، دنیا کا پروجیکٹ کیسے شروع ہوا؟ اللہ کو وہ یہ ایک پروجیکٹ تھا فار سرٹن ٹائم، فار سرٹن پیریڈ، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی ہوئی اور اس کی پاداش میں ان کو یہاں اس کے بدلے میں زمین پہ بھیج دیا گیا کہ آپ تم نے یہ حکم عدولی کی ہے، زمین پہ اترو، تمہاری ضروریات کی چیزیں وہاں رکھ دی گئی ہیں، وہ سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں، تم یہ ایک ٹائم پیریڈ وہاں گزارو گے اور اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے۔ اتنی سی کہانی تھی۔ تو دنیا بیسیکلی یہ نافرمانوں کی جگہ ہے۔ نافرمانیاں، انسان نافرمانی کی پاداش میں ہی آیا ہے، نافرمانی نہ کرتا تو نہ آتا، تو سزا کے طور پہ یہاں آیا۔ اب انسان نافرمانوں کی جگہ ہے تو ظاہر ہے وہ نافرمانیاں کرتے کرتے ظلم اور جور پہ آ جاتے ہیں، جبر پہ آ جاتے ہیں، دوسری مخلوقات، دوسرے انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم اور جبر کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ تو ان کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے، صحیح رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا، پیغمبروں کا، اپنے رسولوں کا، اپنے برگزیدہ اور چنے ہوئے اپنے بندوں کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ ٹریک پہ رہیں۔ مثال کے انسان کی جو ارادے میں جو انسان ڈنڈی مارتا ہے نیت میں، اس کو درست کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ اگر کھانا اس میں میٹھا ہے کھانا، لیکن اگر وہ انسان چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ میٹھا نہیں ہے، حالانکہ اس کے جو حواس ہیں، سینسز ہیں، وہ یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ اس میں مٹھاس ہے، سویٹنس ہے، لیکن وہ اگر چاہے تو وہ کہہ دے کہ نہیں اس میں تو سویٹ نہیں۔ تو اسی جو اصل اس کے اندر ہے اس کو صحیح بتانے کے لیے کہ وہ صحیح اندر اس کا صحیح کام کرے، کوئی منافقت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کی نیت اور ارادے کو درست رکھا جائے۔ اس لیے دنیا میں جو نافرمان لوگ ہیں ہم ان کی گروتھ بھی زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے، کوڈ آف لائف کے وہ ہوتے نہیں اس کے تابع،
وہ بڑے کتنے بھی بندوں کو رون کے آگے جانا پڑے وہ چلے جاتے ہیں، وہ کتنی مخلوقات کے گلے کاٹنے پڑے، جنگل کے جنگل کاٹنے پڑے وہ کاٹ دیں گے. تو ان کی گروتھ ہم نے زیادہ نہیں جاتی، تو اس سے عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ہماری یہ حالت ہے، اور وہ دیکھیں جی وہ انہوں نے چھوڑا بھی کچھ نہیں اور پھر بھی ان کو دن بدن وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو قرآن نے یہ اس مضمون کو بہت جگہوں پہ ایڈریس کیا ہے، بہت جگہوں پہ. ایک جگہ پہ تو قرآن نے باقاعدہ حوالہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. آپ کو یہ عظیم قرآن ہے، یہ کافی ہے، یہ کہیں بلند تر ہے ان چیزوں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو آپ اس طرف توجہ نہ فرمائیں، اپنی مبارک اور مقدس نگاہیں ان کو نہ دیکھیں جن کو ہم نے اتنی بے شمار جو دنیاوی لو لشکر ہیں، حویلیاں ہیں اور گھوڑے، اونٹ، یعنی آج کے دور میں آپ ان کو گاڑیاں، جہاز کہہ سکتے ہیں، وہ دیا ہے. تو آپ اس کو آپ توجہ نہ فرمائیں. تو یہ کیپ اٹ ان مائنڈ کہ دنیا بیسیکلی ہے ہی نافرمانوں کی جگہ، سزا کے طور پہ ہی بندہ یہاں آیا ہے. تو پھر انسان اگر اچھے یعنی جینون انسان کو، باکردار انسان کو اور سچے اور حق پر انسان کو اگر مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، وہ مشکلات سے گزرتا ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. جیسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا. صدق اللہ العظیم.